السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک فرانسیسی آدمی جہاز کے کیپٹن تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا انٹرویو چھپا جو مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ اس سے کسی نے پوچھا، تم ایک جہاز کے کیپٹن تھے، پڑھے لکھے، تجربہ کار، جہاں دیدہ بندے تھے، تم مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے جواب میں کہا کہ جب میں ریٹائر ہوا تو ایک دوست سے ملا، اس کے ساتھ میری ہیلو ہے یعنی سلام دعا تھی۔ اس نے مجھے ایک کتاب دی اور کہا کہ آج کل آپ فارغ ہیں، اس کو پڑھیں۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کتاب کے اندر ایک جگہ پر سمندر کے متعلق بیان تھا۔ میری ساری زندگی سمندر میں گزری تھی اور میں ہمیشہ کروز میں ہی ہوتا تھا، اور جتنا سمندر کو قریب سے میں نے دیکھا تھا، عام بندے نے تو اتنا دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس لیے مجھے اس کتاب میں سمندر کے بیان کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی محسوس ہوئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنی زندگی میں ایک دفعہ تجربہ ہوا کہ جب کبھی آسمان آبر آلود ہوتا ہے اور اس وقت سمندر میں مد و جزر کا وقت ہوتا ہے، لہریں خوب اچھلتی ہیں، اس وقت سمندر کے پانی کے اندر رویت یعنی دیکھنا یہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ آپ پانی کے اندر جائیں تو اندر جاتے ہی رویت ہو جائے گی، یعنی رویت دیکھنا زیرو ہو جائے گی، آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ میں نے اتنا کامل اندھیرا کبھی نہیں دیکھا جو میں نے سمندر کے اندر دیکھا۔ وہ کہنے لگا، میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں ایک جگہ تذکرہ تھا کہ ان کافروں کے دلوں کے اندر اندھیرا ہے۔ کیسا اندھیرا؟ فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ جب اوپر بادل ہو اور مد و جزر کے اوپر ٹائڈ پڑ رہی ہو، اس وقت سمندر کے اندر جتنا اندھیرا ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اندھیرا ان کافروں کے دلوں کے اندر ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے جب اپنی لائف کے اس تجربے کو دیکھا تو میں بہت حیران ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کو سمندر میں سفر کرنے کا تجربہ ہوا ہوگا اور پھر انہوں نے یہ بات لکھ دی ہوگی۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا شروع کیا، لیکن ایک عجیب بات میرے سامنے آئی کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام نے پوری زندگی میں سمندر کا کبھی سفر ہی نہیں کیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ اگر یہ الفاظ اس بندے کی زبان سے نکلے ہیں جس نے زندگی میں کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کلام تھا جو ان کی زبان پر جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ! اس بات پر ایک فرانسیسی نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، ام زمل سلمہ بنت مالک بن حذیفہ عرب کے مشہور قبیلہ بنو فزارہ کی ایک جری، بہادر اور خوبصورت خاتون تھی، جس کے جمال ہوش ربا پر جان دینے والوں کی کمی نہ تھی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ نجم سحر سے زیادہ چمکیلی اور چاند سے زیادہ حسین تھی۔ اس کے دل میں دنیاوی اعزاز اور ناموری حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا، اور اس شوق نے اس کو اپنے حسن کی دولت سے کام لینے کی ترغیب دی تھی۔ چنانچہ طلیحہ بن خویلد، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے شکست کھا کر اپنی بستی حضفر سے فرار ہوا، تو ام زمل نے اس کے لاتعداد ساتھیوں کو اپنے حسن کے جال میں گرفتار کر کے اپنے گرد و عشاق کی عظیم الشان فوج جمع کر لی اور مسلمانوں کے خلاف زبردست جنگ کی تیاری کرنے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ام زمل کی فوجی سرگرمیوں کی خبر ملی تو آپ نے مرد مجاہد سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کو یہ ہدایت دے کر روانہ کیا
کہ وہ زمل کے ارادوں اور اس کے لشکر کی تعداد اور فوجی منصوبہ بندیوں کے متعلق ضروری معلومات حاصل کر کے فوری اطلاع دے۔ سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بنو فزارہ کی بستی میں ایک اجنبی کی حیثیت سے اس وقت پہنچے جب زمل کے حسن کے شیدائی اس کے جھنڈے کے نیچے جمع تھے۔ ایک اجنبی کے لیے فوجی منصوبہ بندیوں کے متعلق سراغ لگانا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا۔ وہ زمل کے لشکر میں شامل ہو کر بہت جلد عام فوجیوں میں اتنا گھل مل گیا کہ اسے زمل کے ارادے بھی معلوم ہونے لگے اور اس کے خفیہ پروگرام میں بھی شریک ہونے لگے۔ چنانچہ سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ زہد شب زندہ دار بھی تھے، ہر روز آدھی رات کے بعد جب سارا لشکر نیند کی آغوش میں مدہوش ہوتا، بستی سے نکل کر آپ نے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو زمل کی فوجی منصوبہ بندیوں اور جنگی تیاریوں کی خبر پہنچاتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بنو فزارہ کی بستی کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی اطلاعات کے مطابق زمل کے حملے کا انتظار کر رہے تھے۔ زمل کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش قدمی کی خبر ملی تو اس نے اپنے سپاہ یعنی اپنی فوج کو خطاب کرتے ہوئے کہا، میں نے اسلام کے جھنڈے کو نیچے گرا دینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ سنو، میں مسلمانوں کی فوج کو کچل ڈالوں گی اور اس دین کو نیست و نابود کر دوں گی جو ہمارے آبائی دین کے خلاف ہے۔ اس نے جھنجھلا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہوئے بآواز بلند کہا، مسلمانوں کو اپنے سپہ سالار کی جرت پر بڑا ناز اور جنگی قابلیت پر بڑا فخر ہے، لیکن میں بہت جلد اس سپہ سالار کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دنیا کو دکھا دوں گی کہ ایک عورت نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ اس کا لشکر جس میں اس کے عشاق کی کثرت تھی، اس کی تقریر سن کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بے چین ہو گیا اور جوش و جرت میں ڈوبی ہوئی جو بھی نظر اٹھی وہ اس کے حسن بے پناہ کو عقیدت کا نذرانہ پیش کر کے جھک گئی۔ اس نے مسکرا کر انگڑائی لی اور اپنے برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی سپاہ یعنی اپنی فوج کا جائزہ لینے لگی۔ وہ جدھر سے گزرتی تھی سپاہیوں کے سربراہ اس کے حسن کی نیاز بندی کے سامنے جھک جاتے، یعنی سپاہیوں کے سر اور سپاہیوں کے سربراہ بھی اس عورت کے حسن کے آگے جھک جاتے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ہر شخص اس کے قدموں پر جان نچھاور کرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھتا گیا، اس کے دل کو کامیابی اور فتح کا یقین ہوتا چلا گیا۔ اپنی فوج کا معائنہ کرتے ہوئے وہ ایک جوان کے پاس ٹھہر گئی جس کا کشادہ سینہ، وجیح چہرہ، چمکتی ہوئی آنکھیں، سڈول جسم اور سپاہانہ انداز اس کی شجاعت اور جوان مردی کی خمیازی کر رہا تھا۔ زمل اسے غور سے دیکھتی رہی۔ اس کی نظر نے کہا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، اور پہلی نگاہ میں اس کی محبت کا تیر اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس نے دل میں ایک خلش سی محسوس کرتے ہوئے پوچھا، یعنی زمل نے، کہ نوجوان تمہارا کیا نام ہے؟ سلیمان بن مالک۔ تمہارا قبیلہ طے کے مشہور شاخ آؤس۔ اس کی مختصر مگر شیریں گفتگو میں سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی بڑی دلکشی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے دل میں اس کی طرف کشش اور ایک کھنچاؤ محسوس کیا، اور شاید وہ محبت کی خلش تھی۔ یہ اپنے خیمے میں واپس آئے تو اس کے ذہن پر یعنی ان کے ذہن پر زمل کا خیال طاری تھا۔
ادھر زمل اپنی بارگاہ میں تنہا بیٹھی سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے تصور سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ سلیمان تم کتنے خوبصورت ہو، اور یہ کہہ کر وہ ایک غیر معمولی مسرت محسوس کر کے مسکرانے لگی، اور تھوڑی دیر تک چپ رہنے کے بعد وہ اپنے دل کے کسی فرمان کے تابع ہو کر اٹھی، اور اس نے بارگاہ کے در پر پہرا دینے والے سپاہی کو بلا کر حکم دیا سلیمان کو فوراً طلب کیا جائے۔ سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ چند ہی لمحوں کے بعد اندر آ گئے۔ زمل نے مخمور نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، نوجوان سپاہی، آج کی رات کتنی حسین اور کیف آور ہے۔ سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خاموش کھڑے رہے۔ اس نے پھر کہا، سلیمان، زندگی کی اس غنیمت رات کو ضائع نہ کرنا چاہیے۔ کل صبح میدان جنگ آراستہ ہوگا، اور کون جانتا ہے کسے فتح ہو اور کسے شکست، کون زندہ رہے اور کون مر جائے۔ سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اب بھی خاموش تھے۔ زمل نے انہیں خاموش دیکھ کر کہا، نوجوان، تو بڑا خوش نصیب ہے جسے زمل نے لاکھوں نوجوانوں کے ہجوم میں سے اپنی محبت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو گوہر یکتا ہے، اور محبت کے بے رحم ہاتھوں نے تیرے قدموں پر اس عورت کے سر کو جھکنے کے لیے مجبور کر دیا ہے جو ہزاروں محبت بھرے دلوں کو ٹھکراتی رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اور قریب آ گئی۔ سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے اور بے چین ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹے، اور پھر اس نے چلا کر کہا، نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ یعنی سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے چلا کر کہا کہ خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ زمل ان کی گرجدار آواز سن کر تھرا گئی، اور وہ تیزی سے بارگاہ کا پردہ الٹ کر باہر نکل آئے۔ کچھ دیر بعد زمل کا دل ٹھہرا تو اس نے سوچا کہ سلیمان بن مالک نے خدا کی قسم کھائی۔ خدا کی قسم تو مسلمان کھاتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، اور غصے میں اپنے ہونٹ چبانے لگی اور کہنے لگی کہ وہ یقیناً مسلمان ہیں۔ اس کے دل نے گواہی دی، اور جنسی کشش جسے وہ محبت سمجھ رہی تھی اچانک نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ زمل نے چلا کر کہا کہ سلیمان کو گرفتار کر لو، اس کی بوٹیاں اڑا دو، اس کو قتل کر ڈالو۔ لیکن سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اب اس کی دسترس سے بہت دور نکل چکے تھے۔ انہوں نے لشکر اسلام میں پہنچتے ہی اپنے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو زمل کے ارادوں کی خبر دی، اور بتایا کہ کل صبح وہ مقابلے کے لیے نکلے گی، لیکن اس کی وارفتگی کہہ رہی تھی کہ وہ کسی عظیم کشمکش سے چھٹکارا حاصل کر کے واپس آئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر ایک طنزیہ فقرہ چسپ کیا، تو انہوں نے وہ سارا قصہ دہرا دیا جو زمل کی بارگاہ میں حضرت سلیمان بن مالک کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سلیمان بن مالک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے جذبہ ایمانی کی تعریف کی۔ سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے احتراماً سر جھکائے خاموش کھڑے رہے، اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دوسری طرف متوجہ ہو گئے تو یہ اپنے خیمے میں واپس آ گئے، لیکن زمل کے حسن کی یاد دل میں رہ رہ کر چٹکیاں لے رہی تھی۔ یہ رات بھر جاگتے رہے۔ جب مؤذن نے اذان دی تو جلدی جلدی وضو کر کے نماز با جماعت ادا کی، اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا جس نے گناہ عظیم کے ارتکاب سے محفوظ رکھا۔ سورج کے طلوع ہوتے ہی زمل کی ٹڈی دل فوج میدان میں آ گئی، اور مسلمانوں کو للکار للکار کر مقابلے کی دعوت دینے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو اس ترتیب سے تقسیم کیا تھا
کہ وہ تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود کم نظر نہیں آتی تھی اور مسلمان فولاد کی دیوار بن کر زمل کی فوج کے سامنے کھڑے تھے جو ایک زرد رنگ اور جس کے سر پر سنہرا پھریرا لہرا رہا تھا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کے میسرہ میں کھڑے ہیں اور ان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، تو وہ غصے میں بل کھانے لگی، لیکن سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر زیر لب کہا، رات کے فساد کا بدلہ دن میں لیا جائے گا۔ اور انہوں نے اپنی تلوار کھینچ کر سورج کے سامنے اتنا بلند کیا کہ زمل کے رخسار پر اس کی پرچھائیاں پڑنے لگی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پر مسکرا رہے تھے۔ وہ شعلے کی طرح بھڑکنے لگی۔ اس نے للکار کر اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور اس کی فوج مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی۔ اس کے اونٹ کو 100 غلام گھیرے ہوئے تھے، جن میں ہر ایک 10 مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کا ٹڈی دل لشکر مسلمانوں کی صفوں کو درہم برہم کرنے لگا اور حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالار کی قیادت کے باوجود مسلمان اس کے لشکر کے نرغے میں گر گئے۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ جائیں، اتنے میں سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے پرزور نعرہ تکبیر بلند کیا اور بجلی کی طرح زمل کے اونٹ کے قریب پہنچ کر ایک وار میں اس کے پاؤں قلم کر دیے۔ اونٹ لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور اللہ اکبر کے پرجوش نعروں سے میدان کی فضا گونج اٹھی۔ مسلمانوں کی فتح کا نعرہ بلند ہوتے ہی اس کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ زمل شدید طور پر زخمی ہوئی۔ سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خود بھی زخموں سے چور چور تھے، جب زمل کے سرہانے پہنچے تو وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے کہا، سلیمان تم نے مجھے مار ڈالا، لیکن میں تمہاری اخلاقی عظمت کی قائل ہو گئی۔ سچ ہے اسلام نے انسانوں کو انسان بنا دیا ہے جو گناہ اور خطا کی منزلوں سے بلند ہو کر فرشتوں کے لیے بھی لائق سجدہ بن گیا ہے۔ میں اگرچہ مر رہی ہوں لیکن تمہاری شرافت اور عظمت کو تسلیم کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب سلیمان بن مالک کے قریب پہنچے تو انہیں نے زمل کی لاش سے اڑتے ہوئے فتح کی مبارکباد دی اور سر جھکا کر خاموش کھڑے ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے دل کی خلش محسوس کی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا کر کہا، اسلام کی عظمت اور اسلام کے نام پر ایک نہیں، ہزاروں محبتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ اور سلیمان بن مالک نے ایک بار پھر پورے جوش و خروش کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور زمل پر آخری نزل ڈال کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھے حضرت سلیمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے دنیا کی حسین ترین اور خوبصورت عورت کے دعوت گناہ کو ٹھکرا کر اسلام کو فتح اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ